یہ ہے جاپان، دنیا کی تیسری جدید اور سب سے بڑی معیشت، دنیا کا سب سے صحت مند ملک جہاں پہ 90 سال کے لوگ آپ کو عام چلتے پھرتے نظر آئیں گے۔ صفر جرائم کی شرح، اول درجے کی تعلیم اور زبردست معیار زندگی جاپان کو رہنے کے لیے ایک مثالی ملک بناتے ہیں۔ اس ساری ترقی کے پیچھے ایک بہت ہی بھیانک حقیقت چھپی ہوئی ہے، ایک ایسی گہری سچائی جس کے بارے میں بہت کم لوگ بات کرتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں انڈیگو ٹی وی کی اس ویڈیو میں۔ یہ بات تو آپ کافی لوگ بھول چکے ہوں گے، مگر 1980 میں جاپان کو اگلی سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت سب کا خیال یہ تھا کہ بہت جلد جاپان امریکہ کی جگہ لے لے گا اور بالکل اسی طرح پوری دنیا کی معیشت کو سنبھال لے گا جیسے آج چائنا کر رہا ہے۔ امریکہ میں تو جاپان کو لے کر کافی پریشانی بھی پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ اس پر پوری موویز بنی تھی، جیسے کہ ڈائی ہارڈ، رائزنگ سن، بلیڈ رنر وغیرہ، جس میں دکھایا گیا تھا کہ کیسے جاپانی کارپوریشنز پورے امریکہ پر قبضہ کر لیں گی۔ اس خوف کی وجہ معیشت کا بڑھنا تھا، جو پچھلے کچھ سالوں میں جاپان نے حاصل کی تھی۔ اس وقت جاپان کا اقتصادی نظام مغربی اقتصادی ماڈل سے کافی بہتر اور طاقتور سمجھا جاتا تھا، اور جاپانی اسٹاک مارکیٹ عروج پر تھی۔ جاپان کی چیزیں پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھیں، چاہے وہ گاڑی ہو، الیکٹرانکس ہو یا پھر میڈیکل کا سامان۔ اس وقت جاپان میں لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوتے ہی انہیں فوراً نوکری مل جائے گی اور پھر لائف سیٹ ہے، کیونکہ جاپان میں تقریباً ہر نوکری زندگی بھر کی نوکری ہوتی ہے۔ جاپان واقعی میں ایک نہ رکنے والا ملک ہے، اور وہ 1990 تک دنیا کی سب سے بڑی معیشت بن چکا تھا۔ لیکن پھر 1991 میں کچھ ایسا ہوا جو جاپان کا پورا مستقبل بدلنے جا رہا تھا۔ اصل میں 1990 سے پہلے جاپان ایک ایسی اقتصادی عروج پر تھا جو اس سے پہلے دنیا کے کسی ملک نے نہیں دیکھی تھی۔ ریل اسٹیٹ اوپر جا رہی تھی، اسٹاک مارکیٹ بھی عروج پر تھی، بینکس مسلسل پیسہ چھاپ رہے تھے، اور لون لینا اتنا آسان تھا کہ بینکس یہ تک نہیں پوچھتے تھے کہ آپ کو لون کس لیے چاہیے۔ لیکن پھر ایک دن سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ 1990 سے 1951 کے درمیان جاپان کی اسٹاک مارکیٹ 43% گر گئی، ریل اسٹیٹ کی قیمتیں بھی 50% سے زیادہ گر گئیں۔ لون کی لامحدود فراہمی کی وجہ سے لوگوں نے زومبیز کمپنی کھڑی کی ہوئی تھی، جو کئی سال پہلے بینک کرپٹ ہو چکی تھی، مگر بینک سے لون ملنے کی وجہ سے وہ کبھی بند ہی نہیں کی گئیں۔ جاپان کی اسٹاک مارکیٹ اتنی بری طرح سے خراب ہوئی کہ اب کوئی بھی اس میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جاپان ایک معیشت والے شہر سے بیمار ترین انسان بن چکا تھا۔ لیکن ایسی اونچ نیچ تو اکنامیز میں آتی رہتی ہیں، پھر جاپان کے ساتھ ایسا کیا مختلف ہوا؟ اصل میں جاپان کے ساتھ کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جو اس کی پوری آنے والی نسل پر اثر کرنے والا تھا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں جاپان کے ملازمت کی ثقافت کو سمجھنا پڑے گا۔ جاپان میں آپ کا نوکری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے شوشوکو کٹسوڈو سے۔ یہ ایک جاب ہنٹنگ پروسیجر ہوتا ہے جس سے ہر یونیورسٹی گریجویٹ کو گزرنا پڑتا ہے۔ ساری بڑی کمپنیاں صرف فریش گریجویٹس کو بھرتی کرتی ہیں، اور ہر امیدوار کو بہت سارے انٹرویوز اور ٹریننگ کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس ٹف ٹریننگ کو مکمل کرنے والے امیدوار کو جاپان کی پالیسی کے مطابق لائف ٹائم جاب ملتی ہے۔ جاپان میں آپ کو جس کمپنی میں جاب مل جائے تو آپ ساری زندگی اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ کوئی لا نہیں ہے، مگر کلچر اتنا مضبوط بن چکا ہے کہ جاب تبدیل کرنے والے کو کوئی نوکری نہیں دیتا۔ اس کا یہ فائدہ تو ہے کہ آپ کو جاب سیکیورٹی مل جاتی ہے، مطلب آپ کو فکر نہیں ہوتی کہ آپ کو نوکری سے نکال دیا جائے گا، مگر ایک طرف جاب مارکیٹ اتنی قانونی ہوتی ہے کہ آپ ساری زندگی صرف ایک کمپنی کے ساتھ گزارتے ہیں، اور وہ کمپنی جو بھی فیصلہ لے وہ آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ سن 1990 میں بھی نوکریوں کا یہی مرحلہ تھا، اور یہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ اگر آپ یہ انٹرویو پروسیس نہ پورا کر سکیں تو سمجھ لیں آپ کو ساری زندگی کوئی نوکری نہیں مل سکے گی۔ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو صرف ایک بار کھلتا ہے۔ جاپان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں کے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہیں۔ جاپان کی 30% آبادی 60 سال سے اوپر ہے، اور اس لیے جاپان کو سپر ایجنگ کنٹری بھی کہا جاتا ہے۔ اس سپر ایجنگ پرابلم کی ایک بڑی وجہ ہے جسے لاس جنریشن بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے فائنینشیل اسٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے کبھی شادی ہی نہیں کی، اور اسی وجہ سے وہ آنے والی نسل جو ان 2 کروڑ لوگوں نے پیدا کرنی تھی وہ دنیا میں آ ہی نہیں سکی۔
सोसाइटी की उम्मीदें पूरी ना करने की वजह से आज ये लोग बिल्कुल अलग होके रहते हैं। कितने ही लोग खुदकुशी कर चुके हैं और कितने ही ज़हनी मरीज बन चुके हैं। इन लोगों की इस हालत का असर सोसाइटी पर भी है। जापान की गवर्नमेंट अब इन लोगों को लेके काफ़ी संजीदा है। वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह वो इन लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। लेकिन फ़िलहाल इन सब में जापानी गवर्नमेंट को कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिल सकी और इसकी वजह है वो कानूनी नौकरी का सिलसिला, जिसमें सिर्फ फ्रेश ग्रेजुएट को भर्ती किया जाता है और फिर वो सारी ज़िंदगी उस नौकरी को छोड़ नहीं सकते। हर साल बहुत से लोग जिनको ग्रेजुएट होने के बाद नौकरी नहीं मिलती, वो इस खोई हुई नस्ल में शामिल होते जा रहे हैं। जापानी गवर्नमेंट ये मसला हल कर पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अगर आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इंडिगो टीवी को सब्सक्राइब करें।